اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، آج ہمارے خمسہ محرم کی آخری نشست آپ کے سامنے پانچویں، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مکمل خمسہ عزاداری و کربلا کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آج وعدہ ہمارا پورا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر زندگی رہی اگلے سال دوبارہ اسی طرز عمل پر چلتے ہوئے دفاع تشیع اور یزیدیت کی زمین پر ناک رگڑنا، یہ سارا معاملہ چلے گا. آج عزیزان ہمیں ایک وہابی مولوی کو جواب دینا ہے. مولوی معراج ربانی صاحب حضرت نے کربلا کے لحاظ سے کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی بھی کوشش کی ہیں، بالخصوص ماہ محرم کے لحاظ سے. تو آج ان کی ساری باتوں کو آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں، اور جو انہوں نے بہانہ تراشی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ان کی خیانتیں اور جہالتیں آپ کے سامنے واضح کر کے جاؤں گا. علی کو کب شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد رسول حضرت علی کی شہادت پر تو کوئی دن نہیں منایا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت عثمان کا مقام بلند ہے کہ حضرت حسین کا مقام بلند ہے؟ بولو بولو، نہیں معلوم تم کو؟ کتنے علم حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ علم. علم ایک نور ہے. تم نے روٹیاں کمانے کے علم حاصل کیے، دین کمانے کا علم تم نے حاصل نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. اچھا جی، تو یہ ایک نیا بہانہ مل گیا. مولا علی کی شہادت پر کچھ نہیں ہوتا اور حضرت عثمان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تو بھائی پہلی بات تو یہ مولوی معراج ربانی صاحب، انسان کو بیان دینے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے. اس معاملے میں تھوڑی سی تحقیق کا دامن اگر سامنے رکھتے نا آپ، تو اس طرح کبھی بھی جاہلانہ بیان اپنا دیتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح سلطان کربلا کا غم منایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی مولا علی صلوات اللہ علیہ امام مجتبی، ہمارے باقی ائمہ، مولا سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق تا امام حسن عسکری، ہم تو سارے ائمہ کا غم مناتے ہیں. ہر امام کی شہادت پر کئی جگہ زنجیر زنی ہوتی یا ماتم ہوتا ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ ہم مولا علی کی شہادت نہیں مناتے؟ کبھی آئیں دیکھیں تو صحیح، گھر سے باہر تو نکلیں. اب آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، وہاں کے ریال کھا رہے ہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے کیا حالات ہیں، وہاں کیا معاملات ہو رہے ہیں. یہ سارے تھوڑا سا انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے. رہ گئی حضرت عثمان کی بات، تو سیدھی بات ہے ہم نہیں کرتے تذکرہ، کیونکہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں پھر آپ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں. چلیں آئیں آج سارے کے سارے جتنے بھی بھابی مولوی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو، اور شیعہ حضرات کو بھی میں ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا چلوں. ہاں، آپ کو یہی شکوہ ہے نا ہم سے کہ ہم حضرت عثمان کا تذکرہ نہیں کرتے، چلیں آپ کا یہ شکوہ دور کیے دیتے ہیں. شکوہ تو دور ہوگا، لیکن اس کے بعد شکایت نہ کیجیے گا، کیونکہ تذکرہ ہم کریں گے آپ کے گھر کی مستند کتاب سے. خط ہم دکھائیں گے مولا علی کا. مولا علی کو ثالث بناتے ہیں نا، مولا علی کا فیصلہ سنتے ہیں کہ مولا علی حضرت عثمان کے تذکرے میں کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے امام حلبی نے کیسے لکھی اپنی کتاب میں. کتاب میں آپ کو دکھاتا چلوں، بے دلیل کبھی بات نہیں کی ہم نے. مطبوع دارالرشاد کراچی میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کے امام برہان الدین حلبی کی سیرت حلبیہ. سیرت حلبیہ میرے پاس موجود ہے جی. اس کی جلد نمبر 5-6 حصہ 100 نصف آخر، صفحہ نمبر 347. یہاں پہ حضرت عائشہ کو مکتوب علی، ٹاپک کا نام ہے، مولا علی نے حضرت عائشہ کو خط لکھا تھا. حضرت عثمان سے ریلیٹڈ بات ہے، میں ابھی جنگ جمل کی باریکیوں میں نہیں جا رہا. ذرا مولا علی کا حضرت عثمان کے لحاظ سے جو مولا نے سٹانس لیا تھا اپنے خط میں حضرت عائشہ کے لحاظ سے، وہ دیکھ لیں حضرت عثمان کی مواصلت سے کیا بات کر رہے ہیں.
مولا علی کہتے ہیں جی اما بعد، آپ اپنے گھر کی 4 دیواریوں سے نکل آئیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے درمیان صلح و مصالحت اور اصلاح کر رہی ہیں، اور آپ اپنے خیال میں خون عثمان کا بدلہ چاہ رہی ہیں، لیکن کل ذرا غور کیجئے، لیکن کل خود آپ ہی نے ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھیں. ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں آپ ہی ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھیں، خود آپ ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے مجمع سے کہتی تھیں کہ اس کم عقل بوڑھے کو قتل کر ڈالو، اس نے کفر کیا ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے. اللہ اکبر. آج آپ ہی ان کے خون کا بدلہ مانگ رہی ہیں. خدا سے ڈریے اور اپنے گھر لوٹ جائیے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضیحت کرے. آپ اپنی پردہ نشینی کی حفاظت فرمائیے. خدا بلند و برتر کے سوا کسی میں کیا طاقت و قوت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہنے یا علی. یہ آپ دیکھ لیں، مولا علی کی وثاقت تو دینے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. مولا علی سے زیادہ سکہ راوی ہو کون سکتا ہے؟ جی مولوی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کوئی شیعہ کتاب تو نہیں نا پیش کی، یہ آپ ہی کے امام حلبی صاحب اپنی سیرت حلبیہ میں لکھ رہے ہیں. میں نے کوئی شیعہ کتاب پیش نہیں کی. اس میں مولا علی کا کیا خط ہے حضرت عائشہ کو؟ کیا کہا تھا حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو؟ پاگل بڈھا، کافر، ہلاکت کی بد دعا کی تھی. میں کہتا ہوں ذرا سا انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے. جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ ہمیں ذکر کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان کا حضرت عائشہ کے سامنے کیا کیلیبر تھا، اور مرکزی راوی مولا علی ہیں، مولا خط لکھ رہے ہیں. اور اس کی روایت میں بھی کوئی ٹال مٹول نہیں ہو سکتی. پھنس گئے ڈیفینیٹلی. معذرت کے ساتھ آپ نے خود کہا تھا حضرت عثمان کا تذکرہ کر دیں تو میں نے کر دیا. اب آپ جانے، آپ کا امام جانے. خیر عزیزان، ہم چلتے ہیں مولوی صاحب کی اگلی ویڈیو کی طرف. لیکن جانے سے پہلے ایک اور بات کی میں وضاحت کروں. یہ جو خالو 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 آپ لگے ہوئے تھے، امام حسین کا مقام زیادہ بلند ہے یا حضرت عثمان کا؟ ڈیفینیٹلی مولا حسین کا. کہاں رسول اللہ کے آجو باجو پھرنے والے اور کہاں فرزند رسول خدا؟ پوائنٹ. اور یہ خالو خلو کی ضد چھوڑ دیں. رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھی، اور ہم بارہا آپ کی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں. دل چاہے مناظرے کے لیے تیار ہیں اس موضوع پہ، کوئی مشکل نہیں ہے، جس میں آپ ہی کے اکابر وہابی علماء ہی کے ہم حوالے دکھائیں گے. خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس بحث کو چھوڑ دیں. مسئلہ ابھی کربلا کا چل رہا ہے. اب اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب وہاں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی یہ چال چلی گئی کہ تمہیں یہودیوں نے محرم کا مہینہ جو مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، غم و علم کا مہینہ بنا کر ان کے لیے تھا، انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں لپیٹ لیا اور تم بھی اس مہینے کو غلط سمجھ. عزیزان، میں سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب جاہل ہیں، لیکن مولوی صاحب تو بچے نکلے. بالکل بچکانہ بات کی ہے. نہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ، نہ کوئی شیعہ سنی چھوڑیں بھائی، کسی وہابی کتاب کا حوالہ تک نہیں دیا. اپنی جو بات کر رہے ہیں، یہودیوں کی سازش تھی، محرم مسلمانوں کی مسرت کا مہینہ تھا، جنہیں بفرض محال مان لیا. استغفر اللہ، محرم خوشیوں کا مہینہ تھا. اسے غم میں بدلا کس نے؟ مولا حسین کو مارا کس نے؟ بنی امیہ. تو بنی امیہ کون ہوئے؟ یہودی. اور بالآخر سلطان کربلا کے ذکر سے اتنی آڑ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خیر وہ وجہ میں واضح نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس ایک دفعہ اپنا ذرا شناختی کارڈ دوبارہ چیک کروا لیجئے گا ولدیت کے لحاظ سے. خیر آگے چلتے ہیں عزیزان اور یہ دیکھتے ہیں کہ بالآخر آج کس کس کو انہوں نے یہودی بنا دیا. سب سے پہلے تو میں پیش کرنا چاہوں گا کربلا کے اسی تذکرے پر محرم الحرام کے لحاظ سے جو سارے معاملات ہم عرفاً و عموماً رکھتے ہیں دنیا کے سامنے. آپ کے امام ابن کثیر صاحب کی کتاب البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، انہوں نے بھی وہ پورا واقعہ لکھا، پوری تاریخ لکھی، حتیٰ کہ یزید کا کربلا کے بعد جشن لکھا ہے. یزید نے سیلیبریشن کی تھی قتل حسین کی، خدا لعنت کرے اس ملعون پر.
ٹھیک ہے جی, یہ ہے پہلا یہودی, یہودیوں کی سازش تھی نا. دوسرا, یہ تو خیر بہت ہی بڑا امام ہے جسے سارے وہابی اپنا پیشوا مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے جی عاشورہ محرم الحرام کے فضائل و احکام. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان میرے ہاتھ میں, یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن تیمیہ, فیض اللہ اکیڈمی سے چھپی ہے. ٹھیک ہے جی, گھر نہیں بنائی میں نے. ابن تیمیہ کی کتاب. ابن تیمیہ تو خیر وہ امام ہے آپ کا جس کی تعریفوں میں ویسے ہی آپ لوگ زمین آسمان ایک کیے دیتے ہیں. اور عزیزان یہ وہ امام ہے ان وہابیوں کا, ٹو بی آنےسٹ سعودی عرب جا کے خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا ان کے تمام علمی مراکز میں و مدارس میں, وہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ چلتا ہے. جہاں بخاری و مسلم سے زیادہ اس بندے کو کوٹ کیا جاتا ہے, ابن تیمیہ. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں مسرت کا مہینہ تھا, جبکہ ابن تیمیہ تو شرعی معاملے پہ پوری کتاب لکھ رہے ہیں. دو یہودی ہو گئے. خیر ان دونوں کو چھوڑیں, ہیں تو ویسے یہ سب سے بڑے امام وہابیوں کے. لیکن اب ایک اور مزے کی کتاب دکھانے جا رہا ہوں عزیزان, اس کے بعد فیصلہ مولوی صاحب خود کریں گے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شرح بخاری, تحصیل الباری شرح صحیح بخاری بعد از کلام باری. اس کی شرح کرنے والے ہیں وابی مولوی وحید الزمان, اہل حدیث تو وابی, دارالقدس سے چھپی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس بخاری کی شرح میں احادیث کے حاشیے میں انہوں نے مکمل بنی امیہ کی ساری بدماشیاں, یزید کا پلید کردار, ایک ایک چیز کو واضح کیا اور اچھی خاصی پٹائی کی ہے بنی امیہ کی. ٹھیک ہے جی. اب سر ہم آپ کے گھر کی شرح بخاری بھی نہ دکھائیں تو پھر کیا دکھائیں؟ اگر اس کو بھی نہ مانا جائے تو پھر کس کو مانا جائے؟ یہ فیصلہ آپ پہ ہے. لیں جی عزیزان, کتنے یہودی ہو گئے ان کے؟ ابن کثیر, ابن تیمیہ, وحید الزمان. کتنے ہو گئے؟ 3. تو پھر اب میں کہوں گا کہ 3 ہوتے ہی یہودی ہیں, پھر آپ کو برا لگے گا. ثابت ہو گیا, میرا تو کہنا بنتا ہے. لیکن رہ گیا ذکر امام حسین ماہ محرم میں, اس لحاظ سے چونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں فتووں کی زبان, میں وہ کوٹا بھی کلیئر کیے دیتا ہوں. میرے ہاتھ میں اب جس کی کتاب ہے, اس کو تو ویسے ہی بریلوی, دیوبندی اور وابی سارے ہی مسالک اپنا امام المناظرین مانتے ہیں. یہ کراچی سے چھپا میرے ہاتھ میں موجود ہے جی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتاوی عزیزی. فتاوی عزیزی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. فتاوی عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب صفحہ نمبر 187 پر لکھتے ہیں, ان سے جب سوال ہوا جو بیان شہادت میں جناب سید الشہداء صلی اللہ علیہ کہ وارد ہے اور گریہ کیا جائے, اس سوال کے نیچے وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا کسی دوسری جگہ ہو تو اس کی زیارت کے لیے جانے میں کچھ مضائقہ نہیں. مجالس کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زیارت اور مجالس کو جب کمبائن کریے سوال کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ کچھ مضائقہ نہیں, کچھ مضائقہ نہیں. اور یہ نہ کہیے گا کہ یہ عبارت میں نے آدھی نہیں پڑھی, آدھی پڑھی, آگے عبارت ہے ہی نہیں, آگے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ مضائقہ نہیں ہے. جی مولوی ربانی صاحب, میں عزیزان سارے جتنے بھی, میں ابھی فی الحال شیعہ بریلوی اور دیوبند کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں وہابی علماء سے, میں آپ کو مانوں, آپ کے اکابرین کو مانوں, مجھے اتنا بتا دیں. میں آپ کی مانوں, آپ کے اکابر ائمہ کی مانوں؟ خیر آج تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے اکابرین سارے یہودی ہیں. بندہ خدا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ علم سیکھو, روٹی کمانے کا علم نہ سیکھو, دین کا علم سیکھو. یہ علم سیکھا ہے آپ نے دین کا, اپنے ہی اکابرین کی پول کھول دی اور ان کی تعلیمات کی صریحاً مخالفت کی ہے آپ نے. یہ علم ہے آپ کا دین کے لحاظ سے, تو پھر سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے سر, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ پاکستان آئیں یا ہمارے ہاں کھانا کھا کے جائیں, کیونکہ سعودی عرب کے ریال کھا کھا کے نا آپ کا فیوز اڑ چکا ہے الحمدللہ. بے دلیلی ادھر کی ادھر باتیں کی ہیں آپ نے, نہ کوئی حوالہ, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی کتاب, نہ قلم. ٹو بی آنسٹ عزیزان, میں
مجھے لٹرلی پہلے تو غصہ آتا تھا، پھر مجھے افسوس ہوتا تھا، آج مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کے بیان پہ. تعجب ہے خدایا، جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہودیوں کے ساتھ سارے آپ کے امام یہودی ہیں، سارے بھابی یہودی ہیں. یہ کوئی صحیح روش نہیں ہے سر. اگر اس طرح کی غلط روش پہ چلا جائے تو آپ کے اپنے ہی آئمہ زد میں آئیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو آپ کے اکابرین کی بے بہا کتب سامنے رکھ سکتے ہیں. وقت کے دامن میں وسعت کی کمی کی وجہ سے میں نے فی الحال اختصار سے کچھ ایک آدھ چندہ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عزیزان، میں چونکہ فقیر سید ہوں، میں ماننے والا ہوں کلندر کا. ذکر حسین ابن علی کا ہو، کلندر کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. کلندر کے تھرو سلطان کربلا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے اس خمسے کی آخری ویڈیو میں سلام آخر. یہی ادا تو زمانے بھر کے یزیدیوں کو جلا رہی ہے، دلوں پہ چھریاں چلا رہی ہے، صدا یہ سہون سے آ رہی ہے. بھول نہ جانا یہی تو وہ ذکر ہے کہ جس نے مجھے قلندر بنا دیا.